ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تمام مومنین و مومنات کو ظہور امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام حجت ابن الحسن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور بلکہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ تقرب الہی کی کوشش کیجیے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے، اور اللہ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ وہ اس رات کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت اور نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ تو گویا یہ رات خاص ہمارے لیے ہے کہ جیسے شب قدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا، اس شب حمد و ثنا زیادہ سے زیادہ کریں، جتنا ہو سکے۔ اس میں نمازیں ہیں، 100 رکعت نماز بھی ہے، اس کے علاوہ اس میں 4 رکعت نماز ہے جس میں الحمد کے بعد 100 دفعہ سورہ توحید قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کم پڑھنا چاہیں، زیادہ عبادت کرنے کی ہمت نہ ہو، بزرگ ضعیف ہیں، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پہلی رکعت میں سورہ نصر، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھ کر یا حجت ابن الحسن الاجل الاجل ادرکنی ادرکنی بحق فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بار بار ورد کریں، 100 دفعہ کریں، 1000 بار کریں، جتنی دفعہ ہو سکے۔ تمام دعائیں مستجاب ہوں گی بحق امام زمانہ علیہ السلام۔ اور 2 رکعت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے تمام دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اور سب سے بڑھ کر، ہر عمل سے بڑھ کر جو بہترین عمل ہے، افضل ترین عبادت ہے، وہ زیارت عاشوراء امام حسین علیہ السلام سے توسل ہے۔ دعائے توسل پڑھیے، دعائے کمیل پڑھیے، زیارت امام زمانہ پڑھیے۔ اس کے علاوہ جو آج کی رات کی دعائیں مخصوص ہے 15 شعبان کی شب کی، وہ نمازیں کوشش کریں کہ وہ پڑھی جائیں۔ تو آج کی شب بیداری کی شب ہے، درود کا ورد کرتے رہیں، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتے رہیں، امام زمانہ کی زیارت جو ہے وہ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس رات کے صدقے، اس 14ویں معصوم کی آمد کے صدقے انشاءاللہ تعالی تمام دعائیں مستجاب ہوں گی۔ رسول اللہ سے منسوب دعائیں بھی موجود ہیں، اور ہو سکے تو زیادہ تر جو ہے تسبیحات جو ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بلکہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، اس کا جو ہے یہ تسبیح پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی پاک پروردگار جو ہے وہ کرم کرے گا، اور جو ہے شب قدر کے بعد جو افضل ترین رات ہمیں آج کی ملی ہے، پاک پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں شب بیداری کی توفیق عطا فرما، اور آج کی شب کے صدقے ہم تمام مومنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آج کی رات سب کو معاف کر دیجئے کہ پروردگار ہم بہت تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ پروردگار تیرے بندے جو مولا حسین کے عزادار ہیں، مولا کائنات کے محب ہیں، میرے مولا جو محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، اگر ان سے جانے انجانے میں ہمارے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ہم انہیں معاف کرتے ہیں پروردگار، اور ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے پروردگار تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بحرمت رحمت للعالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم اغفر ذنوبی، اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعافو فی الدنیا والآخرات، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب۔ اللہم صلی ربنا آتنا حسنۃ فی الدنیا وآتنا حسنۃ فی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیاتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلت یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا۔ اور سب دعاؤں سے بڑھ کر
جو ہے وہ اپنی مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور جو مرحومین دنیا سے چلیں گئے پروردگار انہیں فشار قبر سے محفوظ فرمائے۔ آج کی شب کے صدقے، امام زمانہ کے صدقے، عام طاہرین کے صدقے ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت ہو۔ ہمیں پاک پروردگار وہ مومنین تمام بلا حساب جنت میں داخل ہوں۔ پروردگار ہماری ہر منزل آسان ہو، موت کی، برزخ کی، محشر کی ہر منزل آسان ہو، ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کی قربت نصیب ہو، ان کی اطاعت نصیب ہو، ان کی شفاعت نصیب ہو۔ پاک پروردگار آج کی شب کے صدقے، امام زمانہ کے صدقے ہمیں زیارات معصومین کا بار بار شرف عطا فرما، اور بہترین دعا آج کے شب کی کہ پاک پروردگار ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ جب میرے امام زمانہ تشریف لائے، ان کا ظہور ہو، پاک پروردگار پہلی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینم حتی تسکنو ارزقتوان و تمتعو فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجر البحور یا ملین الحدید لدا صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہے رزق حلال عطا فرما۔ پاک پروردگار جن کی اولاد نہیں ہے اولاد نرینہ عطا فرما بحق محمد و آل محمد۔ پروردگار جن کے گھر نہیں ہے انہیں گھر عطا فرما۔ میرے مولا جن کی جو حاجت ہے، شرعی حاجت ہے، جائز حاجت ہے، میرے مولا جو مشکلات میں گھرے ہوئے ان کی مشکلیں آسان فرما دے، حل فرما دے۔ میرے اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہے پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ ہمارے بچوں کے نصیب بہتر ہو، ہمارے گھر میں نیک اور صالح افراد کے قدم ہو۔ میرے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، تیری بارگاہ میں عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ العجلہ یا امام زمانہ الغوثہ 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 یا حجت ابن الحسن ادرکنی 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 یا امام مہدی اسعد 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 یا ایھا المنتقم ولا تہلکنی بحق فاطمۃ الزہراء علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد آمین یا رب العالمین۔